الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ تقریباً ایک ماہ سے زائد عرصہ یورپ کے مختلف ممالک کے دورے پر رہا ہوں، جس میں جرمنی، ناروے، ہالینڈ، ڈنمارک، بیلجیم وغیرہ شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دورے کے دوران ہر آن اللہ تعالیٰ کے فضل دیکھے۔ ہمیشہ کی طرح جہاں جماعتوں کے اندر بھی ایمان و اخلاص اور وفا کے نمونے نظر آئے، وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیروں میں بھی جماعت کا اثر اور غیروں کی جماعت کے ساتھ تعلق بڑھانے اور قائم کرنے کی کوشش اور اسلام کو سمجھنے کی طرف غیر معمولی توجہ بھی پہلے سے زیادہ نظر آئی۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ ہر قدم جو جماعت کا ترقی کی طرف اٹھتا ہے، ہماری کوشش سے بڑھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تعارف اور آپ کے حوالے سے اسلام کا جو حقیقی پیغام دنیا کو پہنچ رہا ہے، اس کے مثبت نتائج نکل رہے ہیں۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر ایک احمدی کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ اگر صرف انسانی کوششوں کا سوال ہو تو ہماری دنیاوی لحاظ سے بالکل چھوٹی سی جماعت کی طرف کبھی کسی کی نظر نہ ہو۔ بس یہ توجہ اور ترقیات کے خدائی وعدے ہیں جو پورے ہو رہے ہیں اور ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہماری جماعت کے متعلق خدا تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے ہیں، کوئی انسانی عقل یا دور اندیشی یا دنیاوی اسباب ان وعدوں تک ہم کو نہیں پہنچا سکتے۔ پھر اس بات کا اظہار فرماتے ہوئے کہ جو لوگ ہمارے مخالف ہیں سمجھتے ہیں کہ اپنے خیال سے اور دنیا داری کی طرز پر یہ بھی کوئی فرقہ بن گیا، جیسا کہ آج کل بھی مسلمانوں کی اکثریت جماعت کے متعلق یہ خیال کرتی ہے، یا اکثریت کو ان کے علماء نے اس طرف ڈال دیا ہے کہ شاید یہ بھی کوئی دنیاوی چیز ہے، دنیاوی تنظیم ہے، اور طرح طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بدنام کیا جاتا ہے، آپ کو طرح طرح کے نام دیے جاتے ہیں اور ہمارے دلوں پر نیش زنیاں کی جاتی ہیں۔ بہرحال جو بھی یہ لوگ سمجھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ خدا نے اس سلسلے کو قائم کیا ہے اور اسی کے فضل سے اس کا نشو و نما ہو رہا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کا نشو و نما ہو سکتا ہے۔
لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہتا ہے تو وہ قوم بیج کی طرح ہوتی ہے، جیسے قبل از وقت بیج کے نشو و نما اور اس کے آثار کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس قوم کی ترقیوں کو بھی محال سمجھتے ہیں۔ بس یہ خدا تعالیٰ کی جماعت ہے۔ ہر آن اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمیں جماعت کے ساتھ نظر آتی ہے۔ جماعتی ترقی دیکھ کر دنیا دار اور مخالفین احمدیت اور زیادہ بخلا گئے ہیں۔ اس لیے جماعت کی دشمنی بھی آج کل زوروں پر ہے۔ میں گزشتہ خطبوں میں اس کی طرف توجہ بھی دلا چکا ہوں، لیکن جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ جماعت ترقی کرے اور اسلام کا غلبہ مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے ذریعے سے ہو، اور یہ ہوگا انشاءاللہ۔ ان مخالفین کی تمام کوششیں اور دشمنیاں رائے گاں جائیں گی اور ہر سعید فطرت اس جماعت کی آغوش میں آئے گا انشاءاللہ۔ بہرحال جیسا کہ میں عموماً ہر سفر کے بعد سفر کے حالات مختصراً بیان کرتا ہوں، آج بھی آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گا۔ تفصیلات تو جو رپورٹس شائع ہو رہی ہیں الفضل میں، ان میں کچھ حد تک آ جائیں گی، بعض باتیں بیان کر دیتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ کے مختلف رنگ میں جو فضل ہو رہے ہیں ان پر کچھ روشنی پڑتی ہے۔ اپنوں کو، احمدیوں کو تو دوروں کے دوران ملنے سے فائدہ ہوتا ہی ہے، غیروں کو، دنیا داروں کو جن کی اسلام کی طرف توجہ ہو رہی ہے، ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسلام کی اصل تصویر پیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بعض پڑھے لکھے اور سیاستدان یا حکومت میں سرکردہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیاوی فائدے کی خاطر یا ماحول کو بہتر کرنے کی خاطر اپنے اپنے ماحول میں احمدی اپنے ملنے جلنے والوں کو امن اور محبت کا پیغام دیتے ہیں اور اسلام کی ایک خوبصورت تصویر دکھاتے ہیں۔ اکثر جگہ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ لوگ میرے سے براہ راست سننا چاہتے ہیں کہ احمدیت کیا ہے، بے شک ان کو پہلے احمدیوں نے بتایا بھی ہو، اپنی تسلی کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ خود میرے سے سنیں۔ بس ان ملاقاتوں سے جو غیروں کے ساتھ ہوتی ہیں، علاوہ دوسری باتوں اور تعلقات کی وسعت کے، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات دور کرنے کا خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں میں موقع ملتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بعض موقعوں پر اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں کہ جرمنی جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے تبلیغ اور تعلقات کی وسعت میں ایک خاص کوشش کر رہی ہے۔ اب ان کی کوششیں جو ہیں وہ پہلے سے بہت بڑھ کر ہیں، اور اس کی وجہ سے اسلام کا پیغام اور جماعت کا تعارف بہت بڑھ کر جرمن قوم میں پہنچ رہا ہے۔ اس مرتبہ بھی ان تعلقات رکھنے والے بعض پڑھے لکھے لوگوں کو مجھ سے ملوانے کا انتظام کیا ہوا تھا انہوں نے، بلکہ کہنا چاہیے کہ فرانکفرٹ میں تو یونیورسٹی کے پروفیسر 2 ملنے آئے تھے، ان کو ہمارے نوجوانوں نے ملوانے کا انتظام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جرمنی میں نوجوانوں میں کچھ عرصے سے کافی بیداری میں دیکھ رہا ہوں، ان کے تعلقات بھی وسیع ہو رہے ہیں اور تبلیغ کی طرف بھی رجحان ہے۔ بہرحال چند ملاقاتوں کا یہاں ذکر کروں گا، اور ساتھ ہی جہاں جہاں دوسرے جماعتی پروگرام ہوئے ان کا بھی ذکر آتا رہے گا۔ فرینکفرٹ میں ماربرگ یونیورسٹی
ہے، اس کے 2 پروفیسر ملنے آئے تھے، دونوں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، پیری ہیکر اور ایلفریشٹ فیوس، اور یہ دونوں اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں یونیورسٹی میں، عربی بھی ان کو آتی ہے، اسلام کا علم بھی کافی ہے، اور ایک جو ان میں سے تھے انہوں نے ترکی اور ترکی زبان میں اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے۔ ان کے مضامین اسلامی تاریخ کے تھے، پھر ان سے اسلامی تاریخ کے بارے میں بھی باتیں ہوئیں۔ ان کو میں نے یہی کہا کہ صرف مورخین جو ہیں آپ کے، یا ایسے مورخین جو مغربی مورخین سے متاثر ہوئے ہیں، ان کی کتابیں نہ پڑھیں، بلکہ عربی کی بعض ایسے مورخین جن کے اصل ماخذ ہیں یا دوسرے ماخذ ہیں، احادیث ہیں، ان کو بھی آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی کتاب جو سیرت النبی کی ہے، اس کا ایک حصہ ترجمہ ہو چکا ہے، ان کو میں نے کہا وہ مہیا بھی کی جائے، وہ پڑھیں، اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا کس طرح ایک تو سیرت بیان کی گئی ہے، کچھ اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں۔ بہرحال اللہ کرے کہ باقی حصہ بھی اس کا ترجمہ ہو جائے۔ یہ بڑی اچھی کتاب ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کو سیرت کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اسلام پر کیے گئے اعتراضات کے بھی جواب مل جاتے ہیں۔ بہرحال ان کی لائبریریوں میں یونیورسٹی کی 5 والیوم کمنٹری بھی، اور یہ سیرت کی کتاب جو انگلش میں ترجمہ ہو چکی ہے، یہ بھی رکھوانے کا کہا ہے، انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ بہرحال ان کو میں نے MTA کا بھی کہا کہ دیکھیں، اس کو دیکھنے سے بہت سارے سعید فطرت جو ہیں ان کو اسلام کی حقیقت کے بارے میں پتہ لگ رہا ہے، صحیح تعلیم پتہ لگ رہی ہے، اور کہنے لگے کہ مصر کی الازہر یونیورسٹی میں آپ کے کیا ہے، وہاں کبھی بات ہوئی؟ تو ان کو میں نے کہا ان کے پروفیسروں سے بھی ایک زمانے میں چند سال پہلے بات چیت چلتی رہی، اور اس پہ پھر ہمارے عربی ڈیسک والوں نے، شریف فوادی صاحب وغیرہ نے ایک کتاب تیار کی تھی ان کو بھجوانے کے لیے، جو ان کو بھیجی گئی تھی۔ لیکن بہرحال ان لوگوں کے دل سخت ہیں، وہ مانتے نہیں، لیکن جو سعید فطرت ہیں وہ اگر پڑھیں تو ان کے بہرحال دل کھلتے ہیں۔ تو یہ گفتگو لمبی گفتگو تھی، ایسے لوگوں سے ہوئی، اور کافی اثر لے کے وہ گئے بعد میں۔ فرینکفرٹ میں 2 مساجد کے ارد گرد کے ماحول میں کچھ فاصلے سے مراد ہے، ایک 150 کلومیٹر سے زیادہ اور ایک تقریباً 70-80 کلومیٹر کے اندر 2 مساجد کی سنگ بنیاد رکھنے کا بھی موقع ملا۔ وہاں ایک مسجد کی سنگ بنیاد میں میئر کے نمائندے کے طور پر ان کے ڈپٹی میئر جو تھے وہ آئے ہوئے تھے۔ وہاں اس تقریب میں بہرحال جو انہوں نے بھی کچھ الفاظ کہے، میں نے بھی کچھ مسجد کے حوالے سے باتیں کی، لیکن بعد میں باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے، یہ دیکھیں جہالت کا جو تصور یہ صرف پرانا نہیں ہے، کہ آج اس پڑھے لکھے زمانے میں اور یورپ میں بھی یہ تصور قائم ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ غیر مسلم کو قرآن کریم کا پڑھنا یا دیکھنا اسلام میں جرم ہے۔ میں نے کہا آپ کو یہ کس نے بتایا؟ کہ ابھی آپ نے تلاوت سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام دنیا کے لیے آئے تھے، تمام انسانوں کے لیے آئے تھے، یہ اعلان کروایا اللہ تعالیٰ نے آپ سے، اور قرآن کریم تو ہر سعید فطرت کے لیے رحمت اور علاج ہے، اس لیے بالکل غلط آپ نے سنا ہے، بلکہ ہمارے ترجمے چھپے ہوئے ہیں، آپ کو دیے جائیں گے، آپ پڑھیں۔ یہ ہے تصور قرآن کریم کی تعلیم کا، آج بھی بعض جگہوں پہ پیش کیا جاتا ہے بعض مسلمان حلقوں کی طرف سے۔ اور احمدی جو قرآن کریم کی اشاعت کے لیے کوشش کر رہے ہیں،
اس پہ روکیں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گزشتہ دنوں سیمینر میں ذکر کر دوں کہ بھارت میں، انڈیا میں، دہلی میں ایک نمائش ہوئی قرآن کریم کی، اور بڑے اچھے علاقے میں بڑی وسیع نمائش تھی، اور بڑے خوبصورت طریقے سے سجائی گئی قرآن کریم کی تعلیم کے بارے میں۔ اس پہ ہندو، سکھ، عیسائی اور اچھے پڑھے لکھے مسلمان بھی اس میں آئے، دیکھتے رہے۔ 3 دن کی نمائش تھی، لیکن تینوں دن، پہلے 2 دن تو علماء جو نام نہاد علماء ہیں انہوں نے اتنا شور مچایا اور پریشر ڈالا کہ وہاں حکومت کو خیال پیدا ہوا کہ فساد نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے تیسرے دن حکومت نے پھر درخواست کی جماعت کو کہ یہ نمائش بند کر دی جائے۔ وہاں کے بڑے بڑے اخباروں نے بڑی تعریف کی اس کی کہ بڑی اعلیٰ نمائش تھی، اور قرآن کریم کی تعلیم اور قرآن کریم کی حکمت کے بارے میں ہمیں اب پتہ لگا ہے۔ بعض مسلمانوں نے یہ تبصرے کیے کہ ایسی خوبصورت علم تو ہمیں پہلے تھا ہی نہیں قرآن کریم کی تعلیم کا، لیکن یہ مسلمان ہمیشہ روڑے اٹکاتے رہتے ہیں۔ ایسے ایسے غلط تصور ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ پھر مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، کل پرسوں کی ڈاک میں دیکھ رہا تھا میں، ایک شخص نے لکھا پاکستان سے کہ کہیں میں افسوس کرنے گیا اپنے کسی غیر احمدی دوست کے، تو وہاں باتیں ہوتی نہیں۔ تو ایک صاحب وہاں کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ احمدی ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک احمدی کرنے سے پہلے تمہیں ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں، وہاں الماری پر قرآن کریم رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کو کہتے ہیں الماری کو ہلاؤ اور دھکے دو، اگر قرآن کریم گر جائے تو سمجھو کہ تم احمدی پکے احمدی ہو گئے۔ یہ تصورات ہیں، اس قسم کی جھوٹی باتیں ہیں، سوائے اس پہ کہ لوگوں کو لعنت بھیجی جائے، اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح بیوقوف بنا دیا ہے قوم کو ان لوگوں نے کہ کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔ بہرحال جرمنی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، تو جرمنی میں فرینکفرٹ کے قیام کے دوران، جیسا کہ آپ نے MTA کے ذریعے بھی دیکھ لیا کہ خدام اور اطفال اور لجنہ کے اجتماعات بھی ہوئے، ان میں شمولیت کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے وہاں جانے اور اجتماع میں شامل ہونے کے فیصلے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت ڈالی۔ پہلی مرتبہ میں نے اجتماع میں اطفال کو ان کے مطابق کچھ باتیں کہیں، اور وہیں مجھے خط آنے لگ گئے کہ ہمیں اب نصائح پر ہم عمل کریں گے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ بعض کی میں نے مثالیں پیش کی تھیں، موبائل فون، اس قسم کی باتیں جو بچوں میں پیدا ہو رہی ہیں رکھنے کی، ٹی وی یا انٹرنیٹ پر جو مستقل بیٹھے رہتے تھے، مستقل چمٹے رہتے ہیں، بلکہ انہوں نے اس سے پرہیز کرنے کا وعدہ کیا۔ اصل چیز اعتدال ہے۔ ہمارے بچوں اور بڑوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر جائز کام بھی اعتدال کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے، اور غلط اور ناجائز کے تو قریب ہی نہیں جانا۔ بس یہ روح اگر ہمارے بچوں، نوجوانوں میں پیدا ہو جائے تو ان بچوں اور نوجوانوں کا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا، اور جماعت کی مجموعی تربیت میں بھی ترقی ہوتی ہے پھر سے۔ اسی طرح خدام الاحمدیہ نے بھی میری باتیں سن کر جس طرح مثبت رد عمل دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس پر مستقلاً عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور ان کو جزا دے کہ فوری طور پر یہ بات سن کر پھر لبیک بھی کہتے ہیں۔ لجنہ میں بھی بڑا اچھا پروگرام ہوا، اس کا ذکر بھی میں کر چکا ہوں پہلے، لیکن ایک بات کی طرف لجنہ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، بلکہ ساری دنیا کی لجنہ کو، کہ میرے اس خطبے کے حوالے سے ایک خاتون نے لکھا کہ مین ہال میں تو بڑا اچھا ماحول تھا، خاموشی سے سنا گیا آپ کا خطاب، لیکن جو بچوں کا ہال تھا اس میں بچوں کا شور تو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تھوڑا بہت۔ مائیں خود اس حوالے سے کہ ہم دور بیٹھی ہیں
بے تحاشا باتیں کر رہی ہوتی ہیں. تو لجنہ میں جو علیحدہ مارکی علیحدہ ہال دیا جاتا ہے ایسی بچوں کو، ایسی عورتوں کو جن کے بچے ہیں، ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کو حد الوسع خاموش کرانے کی کوشش کریں اشارے سے، اور خود تقریر کی طرف توجہ دیا کریں. جو پروگرام ہو رہا ہے اس کی طرف توجہ دیا کریں اور سنا کریں. یہ ہال ان کو اس لیے نہیں دیا جاتا کہ خود بیٹھ کے اپنی گپیں اور اپنی کہانیاں شروع کر دیں. آئندہ سے اس بارے میں بھی احتیاط ہونی چاہیے اور انتظامیہ کو اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے. فرینکفرٹ میں دوسرے جماعتی پروگرام بھی ہوتے رہے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا رپورٹ میں ان کا ذکر آ جائے گا. بہرحال یہ قریباً 2 ہفتے کا وہاں قیام تھا. اس کے بعد وہاں سے ناروے روانگی ہوئی. جیسا کہ خطبے میں سن لیا ہے آپ لوگوں نے کہ ناروے میں مسجد نصر کا افتتاح ہوا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے. بعض یہاں سے بھی لوگ گئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھی ہے. بہت بڑی ہے اور صرف شمالی یورپ کی بہت بڑی مسجد نہیں ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ مسجد بیت الفتوح کے بعد، خیال نہیں بلکہ یقیناً یہ اس مسجد کے بعد یورپ کی سب سے بڑی مسجد ہے. وہاں کی جماعت تو بہت چھوٹی ہے، لیکن اس مسجد کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بہت بڑی جماعت ہے، یا یہ بہت عمراء کی جماعت ہے. لیکن دونوں باتیں غلط ہیں. نہ یہ بڑی جماعت ہے، نہ وہاں امیر لوگ ہیں زیادہ. صرف خیال آنے، احساس پیدا ہونے کی ضرورت تھی. وہ جب آیا تو توجہ پیدا ہوئی. حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ زمین خریدی گئی تھی اس مسجد کی، اور اس پہ ایک ہال تقریباً بیسمنٹ کی طرز پہ بنایا گیا تھا. شاید مسجد کی بیسمنٹ بنانا چاہتے تھے اس وقت، کیا نقشہ تھا. بعد میں کچھ نقشہ بھی تبدیل ہوا. مرکز نے اس وقت 3-4 ملین کرونر یا تقریباً 4-5 لاکھ پاؤنڈ ان کی مدد کی تھی. پھر ان کو کہا گیا کہ اپنے وسائل سے یہ مسجد بنائیں. لیکن یہ 2003 میں میں نے بھی ان کو توجہ دلائی، اس وقت سے توجہ دلانی شروع کی. لیکن ناروے کی جماعت اپنی جگہ سے ہلتی نہیں تھی. کبھی یہ مسئلہ آ جاتا تھا، کبھی دوسرا مسئلہ آ جاتا تھا. مجھے بھی انہوں نے اتنا تنگ کیا کہ میں نے انہیں کہہ دیا پھر جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس سے کریں. ایک چھوٹی سی مسجد بنا لیں، اگر نہیں بن سکتی تو بڑی مسجد کہیں اور جگہ لے کے چھوٹی. پھر جماعت خود بھی ایک وقت میں سوچنے لگ گئی کہ اس پلاٹ کو بیچ دیا جائے. کچھ نے رائے دی کہ نہیں بیچنا چاہیے. بہرحال پھر آخر فیصلہ ہوا کہ بڑا موقع پلاٹ ہے، شہر سے جو سڑک ایئرپورٹ کو جاتی ہے اس پر واقع ہے، اونچی جگہ ہے، اس لیے اس کو بیچنا نہیں چاہیے. 2005 میں جب میں گیا تو اتفاق سے وہاں جمعہ جو پڑھا گیا، نماز کے لیے جو ہال وہاں دیا گیا جمعے کے لیے، وہ بھی اس پلاٹ کے بالکل ساتھ تھا. تو میں نے انہیں اس میں وہاں خطبے میں توجہ دلائی تھی کہ انشاءاللہ ناروے میں مسجدیں تو بنیں گی، 1-2 نہیں بلکہ ہر جگہ مساجد بنیں گی اس ملک میں. یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ اس نے جماعت کو پھیلانا ہے. لیکن آپ کی آئندہ نسلیں جب یہاں سے گزرا کریں گی تو یہ کہا کریں گی کہ یہ جگہ ایک موقع پلاٹ، ایک خوبصورت جگہ ایک زمانے میں ہمارے باپ دادا کو ملی تھی، جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا. کچھ خوف خدا کریں، جو عزم کیا ہے، جو ارادہ کیا ہے، ایک دفعہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. بہرحال کم و بیش انہی الفاظ میں توجہ دلائی تھی کہ اپنی نسلوں کے سامنے نیک نمونے قائم کریں، ان کی دعاؤں کے بھی باعث بنیں اور وارث بنیں. بہرحال یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کی خوبصورتی ہے کہ وہ خلیفہ وقت کی طرف سے کی گئی باتوں کو
سنتے ہیں، پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک جوش اور ولولہ ان میں پیدا ہو جاتا ہے. تبھی تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ جماعت کے اخلاص و وفا کو دیکھ کر ہمیں بھی حیرت ہوتی ہے بعض دفعہ. بہرحال جب ناروے جماعت نے ارادہ کیا اور ان کی آنکھیں کھلیں اس توجہ دلانے پر، تو انہوں نے قربانیوں کی مثالیں بھی قائم کیں جن کا اپنا ایک لمبا ذکر ہے. کچھ میں نے بیان بھی کیا تھا پچھلے ناروے کے خطبے میں. اور تقریباً 100 ملین کرونر سے زیادہ کی قربانی دے کر اس مسجد کی تکمیل ہوئی ہے. کرونر میں بعض دفعہ بعضوں کے حوالے یا ریفرنس نہیں ہوتے. یہ تقریباً 12 ملین پاؤنڈ بنتا ہے. 12 لاکھ نہیں، 12 ملین پاؤنڈ، اس سے اوپر بنتی رقم. اور یہ جیسا کہ میں نے کہا لوگ کوئی غیر معمولی امیر لوگ نہیں ہیں، لیکن جب ان کو توجہ دلائی گئی، ان کو یہ باور کروایا گیا کہ آئندہ نسلوں کے لیے کیا نمونہ چھوڑ کر جانے لگے ہو، تو صرف وقتی جذبہ نہیں، وقتی غیرت نہیں آئی انہیں، بلکہ وہ نیکی کی راہ ابھری جو ایک احمدی میں ہر وقت موجود رہتی ہے. اگر وقتی جوش ہوتا تو 1 سال کے بعد تھک کر بیٹھ جاتے ہیں. گو ایسے موقع آئے کہ انتظامیہ نے پریشان ہو کر مجھے پھر لکھنا شروع کر دیا، لیکن پھر توجہ دلانے پر پھر جت جاتے تھے. آخر 5 سال یا 6 سال کی قربانی کے بعد یہ سب سے بڑی مسجد جو ہے وہاں صرف 800-900 افراد کی جماعت ہے، انہوں نے بنا لی. ایئرپورٹ سے شہر کو آتے ہوئے جیسا کہ میں نے کہا ایک خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہے. وزیر اعظم نے بھی وہاں کا اعتراف کیا کہ ایک خوبصورت اضافہ ہے اس سڑک پر ہوا ہے. جو روزانہ تقریباً 80-90 ہزار گاڑیاں، کاریں وغیرہ وہاں سے گزرتی ہیں، اس مسجد کو دیکھتی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی چیز کی چاٹ لگ جائے تو پھر اس کے حصول کے لیے ہر کوشش ہوتی ہے. ہماری ناروے کی جماعت بھی لگتا ہے کہ اکثر لوگوں میں یہ صورت پیدا ہو رہی ہے. یا تو یہ حال تھا کہ 10 سال تک مسجد بنانے کے بہانے تلاش کرتے رہے کہ بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی، مشکلات کی ایک فہرست پیش کرتے رہے. یا اب کہتے ہیں کہ وہاں ایک اور جگہ ہے، شہر ہے کرسچن سانڈ جس کا نام ہے، چھوٹی سی جماعت ہے وہاں، کہ وہاں بھی ہم نے مسجد بنانی ہے، اور اس کے بھی اخراجات جو ہیں وہ کافی آ رہے ہیں، کیونکہ ناروے میں مہنگائی بھی کافی ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ مسجد تو ابھی مکمل کی ہے آپ نے، فوری طور پر کس طرح شروع کر دیں گے نئی مسجد؟ تو اب ماشاءاللہ ان کی ضرورت اتنی بڑھ گئی ہے کہ عاملہ نے بھی اور بعض لوگوں نے بھی مجھے ذاتی طور پر کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے. بس یہ جوش جذبہ ہے جو ایک احمدی میں ہے. ایک مرتبہ ارادہ کر لیا تو پھر کوئی بند نہیں ہے. اگر نیت نیک ہے تو سب بند ٹوٹ جاتے ہیں. ہر روک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور یہ سب چیز جو ہے یہ کسی فرد کا یا ان چند افراد کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ برکت ڈالتا ہے اور دلوں کو بدلتا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سے وعدوں کو پورا ہونے کی یہ دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا تھا کہ ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء، کہ وہ لوگ تیری مدد کریں گے جن کو ہم آسمان سے وحی کریں گے. بس جب مدد کے لیے جب ارادے نیک ہوئے، نیتیں نیک ہوئیں، توجہ ہوئی دعا کی طرف بھی، اللہ تعالیٰ کی طرف بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ایسا کھولا کہ ہر وقت مدد کے لیے تیار ہوتے چلے جا رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو
آگے بڑھانے کا کام، آپ کی اس خواہش کو پورا کرنے کا کام کہ اسلام کو متعارف کرانے کے لیے مسجدیں بنا دو، یعنی وہ مسجدیں جن کے بنانے والے اور عبادت کرنے والے خدا اور رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں، تو پھر اسلام اس طرح خوبصورت رنگ میں متعارف ہوتا ہے کہ دنیا اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ بس افراد جماعت نے نیک کام کے لیے اپنی حالتوں کو بدلنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی غیر معمولی وسعت حوصلہ اور توفیق میں وسعت عطا فرما دی، اور فرما رہا ہے دنیا میں اور جگہوں پہ بھی۔ اس مرتبہ تو دورے کے دوران مجھے پہلے سے بہت بڑھ کر ایمان و اخلاص میں بڑھے ہوئے لوگ نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان و اخلاص کو ہمیشہ بڑھاتا رہے اور ہر احمدی کے ایمان و اخلاص کو بڑھاتا رہے۔ ناروے بھی یورپ کے ان ممالک میں سے ہے جہاں عموماً تربیت کی طرف بہت توجہ کی ضرورت پڑتی ہے، دنیا داری کی طرف رجحان بھی ہے، لیکن اس مرتبہ مجھے وہاں سمجھانے پر مردوں اور عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، ان کی نظروں میں شرم و حیا اور افسوس بھی نظر آیا، یہ عزم اور ارادہ نظر آیا کہ ہم اپنی کمزوریاں بھی دور کریں گے۔ خاص طور پر واقفین نو اور واقفات نو نے اس بات کا اظہار کیا جب میں نے انہیں ان کی کلاس کے دوران سمجھایا کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ واقفات نو نے تو بہت زیادہ عزم کا اظہار کیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ اپنی حالتوں کو بدلیں گی، بلکہ اپنے ماحول کی حالتوں کو بدلیں گی، اور اس بات پر شرمندگی کا اظہار کیا کہ ان سے پردے اور لباس اور احمدی لڑکی کے وقار میں کے اظہار میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی رہی ہیں وہ نہ صرف ان کو دور کریں گی بلکہ اپنے ماحول میں، جماعتی ماحول میں بھی اور باہر کے ماحول میں بھی ایک نمونہ بن کے دکھائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے ہر احمدی بچی کو اور بچے کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ احمدیت کا صحیح نمونہ ہو، کیونکہ اگر ہماری لڑکیوں اور عورتوں کی اصلاح ہو جائے تو آئندہ نسلوں کی اصلاح کی بھی ضمانت مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی برکت ڈالتا ہے۔ بہرحال ناروے کی جماعت میں مجھے 5 سال میں بہت زیادہ بعض لحاظ سے بہتری نظر آئی ہے۔ ناروے میں غیروں کے ساتھ جو پروگرام ہوتے رہے ان کا بھی کچھ ذکر کر دیتا ہوں، اور اس سے پہلے ناروے کی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے وہاں اپنے حالات کی وجہ سے کیونکہ جولائی میں وہاں ایک واقعہ ہو گیا تھا اور کچھ ویسے بھی ان کو شاید تھیں کوئی اطلاعیں، تو انہوں نے سیکیورٹی کا بڑا وہاں انتظام رکھا، مسجد میں سیکیورٹی مستقل رکھی، میرے قیام کے دوران میرے ساتھ بھی رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اس کی۔ وہاں ایک ممبر پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ ہاؤس میں وزٹ کا بھی ایک پروگرام رکھا ہوا تھا جس میں 4-5 پارلیمنٹ کے ممبر بھی موجود تھے، جہاں چھوٹی سی ریسیپشن بھی تھی، وہاں بھی اچھا پروگرام رہا۔ وہاں کے پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ جو ہمارے ہاں اسپیکر کہلاتے ہیں، اینڈرسن تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی، ان کو بھی جماعت کے تعارف کا تفصیل سے موقع ملا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد، آن وسلم کی پیشگوئی آپ کے بارے میں، اس طرح تفصیل سے ساری باتیں۔ خود ہی مجھے پوچھنے لگے کہ شیعہ سنی اور تم لوگوں میں کیا فرق ہے، اس سے بھی باتیں آئندہ آگے مزید کھلتی ہیں، تو بہرحال باتیں چلتی رہیں۔ اسی طرح مختلف اخبارات اور ریڈیو اور ٹی وی چینل کے نمائندوں نے انٹرویو بھی لیے،
وہاں کی ناروے کی چھوٹا سا ملک ہے، کل آبادی تو 5 ملین ہے. جو اخبار نے انٹرویو لیا اس کی جو سرکولیشن ہے 3,50,000 ہے، اور اچھے ماحول میں اس نے انٹرویو لیا. مسجد کا مقصد، اسلام کی تعلیم، جماعت احمدیہ کے کیا مقصد ہے، یہ ساری باتیں ان لوگوں نے اپنے انٹرویو میں اخباروں میں شائع کی، یا ریڈیو میں بیان کی، یا ٹیلی ویژن پہ پروگراموں میں بیان کی، اور اچھے وقت کے لیے بیان کرتے رہے. پھر جماعت کا اور خلیفہ وقت کا کیا تعلق ہے، کیا کرنے آئے ہیں، اس قسم کے سوالات تھے جن کے بڑے تفصیلی جواب انہیں دیے. اور اس کا پھر خود بھی مشاہدہ انہوں نے کیا. جب وہ باہر نکلتے تھے تو جماعت کے افراد سے بھی پوچھ لیتے تھے، اور پھر جو افراد جماعت کا اپنا ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے، جب وہ بیان کرتے تھے اس سے اور متاثر ہوتے تھے وہ، کہ کس طرح ایک جماعت ہے جس میں خلافت اور جماعت کا وجود ایک بنے ہوئے ہیں. بہرحال باقی تو مسلمانوں کے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں کہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں، آپ کو مسجد کیوں نہیں کہنے دیتے، اور آپ کو مسلمان کیوں نہیں سمجھتے. تو یہ تو تفصیلی باتیں ہیں، یہ رپورٹس میں آ جائیں گی. ناروے میں جب ہماری ریسیپشن ہوئی ہے مسجد کی، اس میں تقریباً وہاں لوکل نارویجین 120 کے قریب افراد تھے، جن میں سے 11 پارلیمنٹیرین تھے. وہاں کی وزیر دفاع خاتون ہیں جو وزیر اعظم کی نمائندگی میں وہاں آئی تھیں. وزیر اعظم کا پیغام بھی انہوں نے پڑھا، اور ان سے بھی اس سے پہلے بھی تفصیلی کچھ باتیں ہوتی رہیں. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے درد کو محسوس کر سکتی ہوں جو لاہور کے انہوں نے ذکر کیا تھا. ان کو پہلے ہی میں نے بھی کہا تھا کہ میں نے پیغام بھی آپ کو بھیجا تھا، اور آپ کے درد کو ہم محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہمارے احمدی بھی اسی طرح شہید کیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح ان کو جماعتی خدمات جو ہیں، انسانی ہمدردی کی خدمات، تعلیمی خدمات، طبی خدمات، ان کے بارے میں تفصیل سے تعارف کیا. تو بڑی حیران تھیں کہ مسلمان تنظیم بھی کوئی ایسی ہے جو اس طرح کام کر سکتی ہے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں تھوڑے وقت کے لیے آئی ہوں. رات 7:45 بجے تقریباً انہوں نے واپس جانا تھا، لیکن کوئی اتفاق ایسا ہوا کہ جو میرے سے پہلے بولنے والے مقررین تھے ان کی باتیں کچھ لمبی ہو گئیں. تو 7:45 بجے میری تقریر شروع ہوئی. وہ آرام سے بیٹھی رہیں، اور تقریر بھی کافی لمبی تھی. عموماً اسکینڈینیوین ملکوں میں نے دیکھا ہے کہ 30-35 منٹ سے زیادہ سننے کے عادی نہیں یہ لوگ. تو میری باتیں تقریباً 50 منٹ تک خاموشی سے سنتی رہیں. میں نے بعد میں معذرت کی، کہنے لگی نہیں، مجھے لگا کہ آج میں نے اپنے وقت کو صحیح استعمال کیا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی بیٹھیں، کھانا کھایا، اور جہاں 7:45 بجے جانا تھا اور 9:30 تک بھی ان کو اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. تو کافی باتیں ہوتی رہیں وہاں. کیونکہ ریسیپشن میں مسجد کے حوالے سے میں نے بتایا کہ مسجد تو ہماری اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، ایک خدا کی عبادت کی جائے. اور یہاں جب ایک خدا کی عبادت کے لیے انسان آتا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی دہشت گردی یا کسی قسم کی بدامنی کا خیال پیدا ہو. اسکینڈینیوین ممالک میں بھی بعض ایسے طبقے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی تعلیم پر اعتراضات بہت زیادہ کرتے ہیں. اس لیے ان کو قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کافی وضاحت سے میں بتانا چاہتا تھا جو میں نے بتایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا کہ آپ
کی تڑپ تو یہ تھی، تم کہتے ہو کہ دنیا کا امن نہیں، آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کی راتیں بے چین ہوتی تھیں اور تڑپ کے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سیدھے راستے پر چلائے اور یہ خدا کو پہچان لیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ اگر یہ وسلم کے دل میں یہ کسی بھی قسم کا ایسا خیال ہوتا کہ دنیا پہ قبضہ کرنا ہے تو یہ راتوں کی تڑپ نہ ہوتی۔ یہ راتوں کی تڑپ صرف اس دنیا کے امن کے لیے نہیں تھی، بلکہ لوگوں کو آئندہ زندگی میں بھی، جو اس مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس کی امن کی ضمانت کے لیے بھی یہ تڑپ اور دعائیں تھیں۔ تو بہرحال ایک بڑا اچھا پروگرام رہا، قرآن کریم اور آن سلم کے اسوہ کے حوالے سے کافی تفصیلی ان سے باتیں ہوئیں، باتیں کیا ہوئیں اس تقریر میں، اس ریسیپشن میں نے بیان کیا۔ اسی طرح وہاں کالمار کے کاؤنٹی کے پریزیڈنٹ بھی آئے ہوئے تھے۔ اسکینڈینیوین ملکوں میں پارٹیاں جو ہیں وہ آپس میں ایک ہی پارٹیاں کہلاتی ہیں، سسٹر پارٹی ایک ہی پارٹی ہے، مختلف ملکوں میں ایک ہی نام سے چل رہی ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ لوگ پریزیڈنٹ صاحب جو تھے یہ بھی موجودہ حکومتی پارٹی کے، جو اس کے مقابل پر سویڈن میں حکومتی پارٹی ہے، اس کے ممبر ہیں۔ تو بہرحال یہ آئے، انہوں نے اپنا اچھا خیالات کا اظہار کیا۔ یہ پہلے جہاں جلسے پہ بھی آ چکے ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں جلسے پہ جا چکا ہوں اور جماعت احمدیہ ایک ایسی جماعت ہے جو اسلام کی صحیح تصویر پیش کرتی ہے اور اس سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، یہ حقیقی امن کے علمبردار ہے۔ پھر اسی طرح ایک دن پیغام ملا کہ سابق پرائم منسٹر جو ہیں وہاں کے، وہ بھی مسجد دیکھنے آ رہے ہیں اور ملنا بھی چاہتے ہیں۔ آج کل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے صدر ہیں ناروے کی، ان سے بھی اچھی تفصیلی گفتگو ہوتی رہی، جماعت کی خدمات، جماعت کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، یہ ساری باتیں ہوئیں۔ یہ جو مسجد ہے، اس کی وجہ سے جو تعارف ہوا اس کا بھی ایک عجیب ہے کہ عالمی دنیا میں ہونے والی تعمیرات سے متعلق خبریں شائع ہوتی ہیں۔ ایک ہے ورلڈ آرکیٹیکچر نیوز اخبار، آن لائن ہے، اس کو ماہانہ تقریباً 10 یا 11 ملین لوگ وزٹ کرتے ہیں، اور ان کا ہفتہ روزہ ایک ای نیوز لیٹر بھی ہے جس کو 147 افراد کو ای میل کیا جاتا ہے، اور تعمیرات کے حوالے سے دنیا بھر کے جو تعمیر کرنے والے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تعمیراتی ادارے ہیں، اس کے ممبر ہیں۔ تو اس اخبار نے بھی اور اس ویب سائٹ نے بھی یہ مسجد کی تصویر اور خبر شائع کی کہ سب سے بڑی مسجد دنیا کی، یورپ کی، شمالی یورپ کی، یہاں تعمیر ہوئی ہے، اور اس کو افتتاح کرنے کے لیے جماعت احمدیہ کے سربراہ آئے ہیں، اور ایک قومی لینڈ مارک ہے، خاص طور پہ ڈیزائن کی گئی ہے مسجد اور امن کی علامت ہے، اس طرح کی یہ خبر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر بھی اس میں دی گئی۔ تو اس لحاظ سے بھی مسجد کے تعارف سے مختصر میں نے بیان کیا، کافی لمبی تفصیل اسلام کے تعارف کی بھی پیش ہوئی۔ پھر سس کون میڈیا ہے، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی اور میگزین پبلشنگ، اس کا بھی ایک اہم نام ہے۔ ٹیکنالوجی کی خبریں شائع ہوتی ہیں، اس نے بھی مسجد کے حوالے سے، پھر احمدیت کی اور اسلام کی تعلیم کے حوالے سے، ریسیپشن کے حوالے سے، افتتاح کے حوالے سے کافی لمبی خبر اپنے اس میں شائع دی ہے۔ اور بلکہ اس نے وہاں نارویجین وزیر دفاع کا یہ بھی کوٹ کیا حوالہ کہ وہ کہتی ہیں کہ نئے ناروے کی تعمیر میں ایک
ایک کلیدی کردار مذہب کا بھی ہے، اس لیے ہمیں ہر ایک کے لیے اپنے دل کھولنے ہوں گے اور ہر ایک کو ساتھ ملانا ہوگا، جیسا کہ ہم آج یہاں دیکھ رہے ہیں، یعنی ہماری مسجد کی ریسیپشن میں قطع نظر اس کے کہتی ہیں، یہ لکھنے والا اخبار میں لکھتا ہے، انہوں نے کہا کہ قطع نظر اس کے کہ یہ میری عبادت گاہ نہیں ہے، میں یہاں حقیقی خوشی محسوس کر رہی ہوں۔ پھر میں نے وہاں نارویجین جو واقعہ ہوا تھا اس پہ افسوس کا اظہار کیا تھا، اس کی بھی تفصیل اس نے دکھی میرے حوالے سے بھی۔ ہیمبورگ میں پھر واپسی ہوئی ناروے سے، وہاں بھی 2 پارلیمنٹیرین تھے، وہ ملنے کے لیے آئے اور ان کا اچھی پوزیشن ہے پارلیمنٹ میں، ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان کو تفصیلی بات تھی، ان کو میں نے بتایا کہ ہیومن رائٹس کیا چیز ہیں، اور کچھ سوال ہی میں نے پوچھے ان سے۔ کچھ دیر بعد مجھے کہنے لگے کہ جس طرح تم سوال پوچھ رہے اس کی میں تیاری کر کے نہیں آیا۔ تو اس کے بعد میں نے بتایا کہ اصل کس طرح ہم امن دنیا میں قائم کر سکتے ہیں، قرآنی تعلیم کیا ہے، اور آپ لوگ بعض مغربی ممالک کیا کر رہے ہیں کہ اس کے بعد باہر جا کے جو ہمارے 2 احباب احمدی دوست لے کے آئے تھے، ان سے کہتے ہیں کہ اس نے تو مجھے بعض نئے زاویے دیے ہیں سوچنے کے، ہماری تو ایک سوچ ہوتی ہے، اب ان زاویوں پر میں سوچوں گا تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے اور ان سے باہر آنا چاہیے جو ہم کر رہے ہیں۔ ان کو تو میں نے کھل کے کہا تھا کہ ایک طرف وہی طاقتیں ہیں جو امن کا نعرہ لگاتی ہیں اور وہی طاقتیں ہیں جو اسلحہ بھی دے رہی ہوتی ہیں ان لڑنے والوں کو، اس طرح تو امن قائم نہیں ہو سکتا۔ پھر امن کے نام پر تم لوگ ظلم کرتے چلے جاتے ہو، لیبیا وغیرہ کی مثالیں سامنے ہیں۔ تو بہرحال کچھ نہ کچھ ان کو سمجھ آ گئی تھی، اور میں نے کہا قرآن کریم کی تعلیم تو یہ ہے کہ جب امن قائم کر جاؤ تو پھر واپس لوٹ آؤ، پھر بدلے اور ذاتی انائیں اور ذاتی مفادات کی طرف توجہ نہ دو۔ تو یہ خصوصی تعلیم ہے قرآن کریم کی، جس پہ تم عمل کرو گے تو دنیا کا امن قائم ہو سکتا ہے، نہیں تو نہیں۔ بہرحال ان کو سمجھ آئی کچھ نہ کچھ، انہوں نے کہا میں سوچوں گا بھی اور اپنے حلقے میں بھی پہنچاؤں گا یہ باتیں۔ یہاں سے ایک دن ہم ڈینمارک کے ایک شہر ہے ناکسکو، وہاں بھی گئے تھے۔ وہاں ہماری البانین اور بوزنین لوگوں کی جماعت ہے، تقریباً 100 کے قریب افراد ہیں، یہاں کوئی پاکستانی نہیں ہے میرا خیال میں۔ تو ان کی خواہش بھی تھی کہ میں وہاں آؤں، بڑا اخلاص رکھنے والی جماعت ہے، بعض اس کا فائدہ بھی ہوا، بعض تربیتی مسائل تھے ان کا پتہ چلا۔ بعض گھرانے تو اخلاص و وفا میں اس قدر بڑے ہوئے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، کبھی پہلے ملے نہیں، دیکھا نہیں، لیکن بہت زیادہ بچوں سے لے کے بڑوں تک سب سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، تو بہت فائدہ ہوا وہاں جانے کا۔ ایک رات وہاں گزاری تھی، ایک سینٹر ہے جماعت نے کچھ عرصہ ہوا وہاں لیا ہے، جہاں اب باجماعت نماز اور جمعہ وغیرہ ہوتا ہے، اس کو فی الحال تو مسجد کی شکل دی ہے، لیکن وہاں کہ میئر کا نمائندہ ڈپٹی میئر تھے اور کچھ اور پڑھے لکھے لوگ آئے تھے ان سے ملاقات کے لیے۔ تو وہاں میں نے کہا کہ ہمیں باقاعدہ اگر مسجد کے لیے جگہ مل جائے تو ہم مسجد بنائیں گے۔ تو اس پہ انہوں نے وعدہ تو کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میئر نے کہ کوئی وجہ نہیں کہ جگہ نہ ملے ہم مسجد بنائیں، کیونکہ ہمیں اب پتہ لگ گیا ہے کہ جماعت ایک پرامن جماعت ہے۔ یہی شہر ہے جس میں کچھ عرصہ پہلے، چند مہینے پہلے، ہماری جو سینٹر بنایا گیا ہے، مسجد کی شکل دی گئی ہے، اس میں وہاں کے مقامی لوگوں نے جو اسلام کے خلاف ہیں آ کے کچھ پینٹ وغیرہ کیے، کچھ گند وغیرہ پھینکا، لیکن بہرحال مقامی انتظامیہ اور پولیس نے کافی ساتھ دیا۔ تو دشمنی تو وہاں ہے،
لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت کا پیغام جو ہے، اسلام کا پیغام جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، اور پڑھے لکھے طبقہ کو احساس پیدا ہو رہا ہے کہ احمدیت اسلام کی وہ تصویر پیش کرتی ہے جو حقیقی اسلام ہے اور پرامن اسلام ہے، اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوروں کے دوران جب اخبارات بھی خبریں شائع کرتے ہیں تو مزید لوگوں تک وہ پیغام پہنچتا ہے۔ پھر اسی طرح واپسی پر برسل میں، بیلجیم میں پہلی مسجد جس کا نام بیت المجیب رکھا گیا ہے، اس کی سنگ بنیاد رکھنے کی بھی توفیق ملی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ مسجد بھی امید ہے کہ اب 1 سال میں مکمل ہو جائے گی، بلکہ اس سے پہلے ہی اچھی خوبصورت مسجد بن رہی ہے، اور یہ پہلی مسجد ہوگی بیلجیم کی۔ وہاں بھی مختلف ممبر آف پارلیمنٹ اور میئر، جس علاقے میں ہمارا مشن ہے، پہلے مشن ہاؤس دلبیک اس کا نام ہے، وہاں کے میئر بھی آئے ہوئے تھے اور ممبر آف پارلیمنٹ کچھ آئے ہوئے تھے، ان سب نے اچھے خیالات کا اظہار کیا، اور کچھ دوسری پارٹیز کے نمائندے بھی تھے۔ اور سب نے مسجد کے پروگرام کو، جماعت کی تعلیم کو خوب سراہا، بلکہ میئر نے اپنے تاثرات میں بعد میں کہا کہ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ مجھے اپنی تصاویر دو، CDs دو، DVDs دو اس سارے پروگرام کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ جماعت احمدیہ کے امن کے اس خوبصورت پیغام اور اس مسجد کو اپنے علاقے کی کونسل اور عوام کو دکھانا چاہتے ہیں، اور ان کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بھی ایسی خوبصورت مسجد اور ماحول کا آغاز جلد ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ میرا خطاب جو تھا ان سے، اس تقریب کی کارروائی اپنی کونسل کی آفیشیل ویب سائٹ پہ چلانا چاہتے ہیں۔ پھر فواد حیدر صاحب ہیں، وہاں کے موراکن ہیں، مسلمان لیکن برسل پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، انہوں نے بھی اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور کہا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا خلافت کے بغیر کوئی مستقبل نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ میرے بارے میں کہ میرے خیالات اور جماعت احمدیہ کا امن اور سلامتی کا پیغام اپنے پیشہ ورانہ دوستوں کو بلا امتیاز، چاہے وہ مسلمان ہوں یا دوسرے مذہب والے ہوں، سب کو، اور اسی طرح اپنے حلقہ احباب میں شامل دوسرے افراد کو ضرور پہنچائیں گے۔ بلکہ انہوں نے ہمارے مبلغ کو کہا کہ اس ہفتے میں مجھے ملیں آ کے۔ پہلے بھی مجھے 1 دفعہ مل چکے ہیں، بڑے اچھے شریف النفس انسان ہیں اور جماعت سے اچھا تعلق ہے، اور بڑے جرأت والے اور آؤٹ اسپوکن ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک جانے سے جب اخباروں کی توجہ پیدا ہوتی ہے، ان سیاستدانوں یا لیڈروں کی توجہ پیدا ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ پیدا ہوتی ہے، تو بہت فوائد ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ ہماری کوششیں، اصل پھل تو اللہ تعالیٰ نے لگانے ہیں، اللہ کرے کہ پھل لگتے چلے جائیں۔ بلکہ ایک علاقے کے میئر بھی وہاں آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس تقریب میں شامل ہو کر بہت خوشی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ آج ایک منسٹر برائے ایجوکیشن یوتھ پاسکل سمتھ نے ان کے شہر ایک آفیشیل دورے پہ آنا تھا، اور بطور میئر میری وہاں موجودگی ضروری تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا اس تاریخی موقع پر جبکہ خلیفۃ المسیح یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، اس تقریب میں شامل ہونا ہی میرے لیے سب سے اہم اور ضروری کام تھا، لہٰذا میں آج آپ کے درمیان موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ پھر ڈپٹی میئر اور کونسلر ایک علاقے کے، انہوں نے کہا کہ چونکہ اس مسجد کی منظوری کے لیے میں نے جماعت احمدیہ بیلجیم کو اپنا تعاون اور مدد فراہم کی تھی، لہٰذا اب میں اس موقع پر میرا آقا خلیفۃ المسیح کا خطاب سننے کے بعد بھی بہت خوش اور یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جماعت کی مدد اور تعاون کا میرا فیصلہ بالکل درست تھا، اور مجھے خلیفۃ المسیح کی یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی کہ یہ مسجد صرف ایک مسجد ہی نہیں بلکہ یہ مسجد بیلجیم اور اس علاقے کے عوام کے لیے امن اور محبت کا ایک نشان اور علامت بھی ہے۔
بس ہر لحاظ سے یہ دورہ بابرکت ہوا، اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت ڈالی۔ بیلجیم میں ایک طبقہ اسلام کے خلاف جو ہے، انہوں نے کچھ دن پہلے شدید اشتہار بازی کی تھی علاقے میں کہ یہ مسجد کو نہیں بننے دینا چاہیے، اور پھر ایک جلوس کی تاریخ مقرر کی، لیکن ان کے جلوس میں اس دن 2 دن پہلے جلوس نکالا تھا، ہفتے کو بنیاد رکھی گئی، جمعرات کو جلوس تھا، تو کوئی معمولی تعداد چند لوگوں کی اس میں شامل ہوئی اور کسی نے توجہ نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول کو پھیرا ہے کہ بالکل جو ان کو فکر تھی وہاں کی انتظامیہ کو، اس کو بالکل غائب ہو گئی۔ بہرحال یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہماری کوششیں تو بچوں کا کھیل ہے، نہ لوگوں کے دلوں سے ہم وہ گند نکال سکتے ہیں جو آج کل دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے، نہ کمال محبت الہی کا ان کے اندر بھر سکتے ہیں، نہ ان کے درمیان باہمی کمال الفت پیدا کر سکتے ہیں جس سے وہ سب مثل ایک وجود کے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں صحابہ رضوان اللہ علیہم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین والف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ وہ خدا جس نے اپنی نصرت سے اور مومنوں سے تیری تائید کی اور ان کے دلوں میں ایسی الفت ڈالی کہ اگر تو ساری زمین کے ذخیرے خرچ کرتا تو بھی ایسی الفت پیدا نہ کر سکتا، لیکن خدا تعالیٰ نے ان میں یہ الفت پیدا کر دی۔ وہ غالب اور حکمتوں والا خدا ہے، جس خدا نے پہلے یہ کام کیا وہ اب بھی کر سکتا ہے، آئندہ بھی اس پر توکل ہے۔ جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس میں خدا تعالیٰ کے فضل کی روح پھونکی جاتی ہے، جیسا کہ باغبان اپنے باغ کی آپاشی کرتا ہے تو وہ تر و تازہ ہوتا ہے، ایسا ہی خدا تعالیٰ اپنے مرسلین کے سلسلے کو ترقی اور تازگی عطا فرماتا ہے۔ جو فرقے صرف اپنی تدبیر سے بنتے ہیں ان کے درمیان چند روز میں ہی تفرقے پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ برہمو تھوڑے دن تک ترقی کرتے کرتے آخر رک گئے اور دن بدن نابود ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی بنا صرف انسانی خیال پہ ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، اس نے ترقی کرنی ہے اور کرتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی جو بھی معمولی سی حقیر سی کوششیں ہیں وہ کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اس ثواب میں حصے دار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں میں برکت ڈالے اور ہمیں ان ترقیات کے نظارے بھی دکھائے۔ نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائب پڑھاؤں گا جو مکرم خورشید بیگم صاحبہ اہلیہ چودھری غلام قادر صاحب کھیوا باجوہ ضلع سیالکوٹ کا ہے۔ یہ 4 اکتوبر کو ان کی وفات ہوئی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بطور صدر لجنہ کھیوا باجوہ لمبا عرصہ خدمت کی توفیق پائی، تہجد گزار اور خاتون تھیں، صوم و صلات کی پابند، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی، بچوں کو نمازوں کا پابند اور قرآن کریم کی تلاوت کا عادی بنایا، اور ہمیشہ کوشش رہتی تھی، موسیہ تھیں۔ ان کے ایک بیٹے محمد اقبال صاحب جو مبلغ ہیں ہمارے مڈغاسکر میں، ان کی مڈغاسکر مبلغ ہیں ان کے بیٹے، یہ جنازے میں شامل بھی نہیں ہو سکے، تو ان کی نماز جنازہ انشاءاللہ غائب نماز کے بعد پڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر